نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها كعرض السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون السابقون أولئك المقربون. تقریباً 1-2 ہفتے پہلے میں نے ایک موضوع پر بیان شروع کیا تھا، مگر وہ بیان چونکہ کسی اور موضوع پر چل پڑا تھا اس لیے ادھورا رہ گیا. ارادہ ہے کہ آج انشاءاللہ اس اہم ترین موضوع کو دوبارہ چھیڑوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ موضوع آج کے بیان میں مکمل ہو جائے. موضوع یہ شروع کیا تھا کہ اس زمانے میں دین پر آنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر شیطان ہر شخص کو ایک طرح سے گمراہ نہیں کرتا. شیطان کو معلوم ہے کہ کس کو کس طرح سے گمراہ کیا جا سکتا ہے. عام طریقہ تو شیطان کا یہی ہے گمراہ کرنے کا کہ ناجائز خواہشات، حرام لذتوں کو مزین بنا کے پیش کرتا ہے. گناہ پہ ریشمی چادر ڈالتا ہے، اس پہ اتنی چمک پٹیاں لگا دیتا ہے کہ گناہ چمکیلا ہو جاتا ہے. اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ پیکنگ کی آج کل بڑی ویلیو ہے. بری سی بری چیز کو آپ بہترین پیکنگ میں پیش کریں تو بری چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے، اور بہترین سے بہترین چیز کی پیکنگ اگر خراب ہے تو وہ بہترین چیز کی طرف بھی انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. یہ تو عام لوگوں کو گمراہ کرنے کا شیطان کا طریقہ ہے. ہر بار گناہوں میں دھکیل دو، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ فرماتے ہیں، اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ اس دنیا میں کیوں بھیجا. ان کے پاس ان باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اس کو وقت کی بربادی سمجھتے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا
نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. ان کا نظریہ ہے کہ یہ دنیا ہے جس میں ہم پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں. حوادث، پریشانیاں، تغیرات یہ فطرت کا حصہ ہے. ہمیں نہ اللہ کے وجود پر ایمان لانے کی ضرورت، اور اگر ایمان لے بھی آئے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس اللہ نے کوئی نظام حیات بھی ہمیں دیا ہے یا نہیں دیا. وہ اللہ معاذ اللہ ایسا بیکار اور معطل ہے کہ بندے جو کچھ کرتے رہیں اس سے لوگوں سے انسانوں سے کوئی سروکار نہیں. یا وہ اللہ بندوں کی کسی کام سے خوش بھی ہوتا ہے اور کوئی کام ایسا بھی ہو جس سے وہ ناراض بھی ہوتا ہے. اس سے سروکار ہی نہیں. ان بحثوں میں پڑھنا فضول. پھر اگر خوش ہوتا ہے بالفرض تو کیا خوش ہونے والوں کو کچھ دے گا یا صرف خوشی رہے گی؟ بس خوش ہو جائے گا. وہ انعام و اکرام بھی کرے گا ان کا، اور ناراض ہونے والوں کو سزا بھی دے گا یا ایسے ہی چھوڑ دے گا. تو اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بحث سے سروکار نہیں. بعض ایمان رکھتے ہیں اجمالی کہ جی ہاں اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ ہے بھی ایک، اپنے بندوں کے اعمال پہ نظر بھی رکھتا ہے. بعض بندوں سے خوش ہوتا ہے ان کے اعمال سے، اور بعض بندوں کے اعمال سے ناراض ہوتا ہے. ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ہوتا رہے، جن سے ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے. ہمارے پاس، ہمیں اس کا ایمان تو ہے مگر ہمارے پاس ان باتوں کو سنجیدگی سے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اکثر تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ٹائم نہیں ہے. آپ نے دیکھا تبلیغ والے کہیں دروازہ کھٹکھٹائیں تو اکثر لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پروگرام آ رہا ہوتا ہے، چینل آ رہا ہوتا ہے، ٹاک شو، فلاں سیاستدان نے یہ بیان دیا، ہڑتال کی کال دے دی، معافی مانگی تو کال واپس لے لی. انہی مسائل میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ اگر کوئی دین کا داعی آئے اور آپ سے کہے کہ بھائی ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو یہ بات سننا بھی بہت گراں گزرتا ہے. میرا ٹائم برباد کر دیا. اتنا دلچسپ، اتنا اچھا پروگرام چل رہا تھا، کیسی فضول قسم کی باتیں میرے سامنے شروع کر دی کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اس زندگی کا حساب دینے کی باتیں کرنے کی. دل کی کیفیات، دل کی حالت یہی ہے. تھوڑا تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو دینا پڑ جائے، اس لیے جمعے کی نماز بھی پڑھنے آ جاتی. چلو ایک ہفتے میں ایک نماز پڑھنے میں کیا جا رہا ہے، تھوڑی سی نہلائی دھلائی ہو جاتی ہے، نیٹ کلین ہو جاتے ہیں اس بہانے. تھوڑا سا نفس کو تسکین مل جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، دنیا کا بھی ہو جاتا ہے اس سے. اور کچھ نہیں تو مولوی صاحب کی زیارت ہی ہو جاتی ہے کہ چلیں جہاں اتنے سارے چینل سن رہے ہیں تو ایک مولوی صاحب کا چینل بھی سننے تھوڑی دیر کے لیے. جنرل نالج میں تو اضافہ ہو ہی جائے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے. ایک نوجوان بے روزگار ہو جائے، وہ روزگار کی تلاش میں جتنا تڑپتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی خدا کو راضی کرنے کی طلب اور جستجو میں نہیں تڑپتا. ایک نوجوان جو امتحان میں ناکام ہو جائے اور اسے اپنا کیریئر اس دنیا میں ڈوبتا ہوا نظر آئے، ابھی اس کا کیریئر برباد نہیں ہوا، نمبر کم آئے امتحان میں، لہذا اس کا احتمال ہے کہ میرا مستقبل بن نہ سکے، ممکن ہے مجھے اچھی جاب نہ ملے، امکان کے درجے میں. وہ جس قدر پریشان ہوتا ہے اور اس کی پریشانی کو جتنی سلوٹیں آتی ہیں، خداوت کی پریشانی کو اتنی سلوٹیں، ایک سلوٹ بھی نہیں آتی، کئی سلوٹیں تو دور کی بات، بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا کہ کیا اس گناہ سے میرا مستقبل برباد تو نہیں ہو گیا.
تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اکثر ہیں، اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں گناہ کو مزین کر دیا، ان کے سامنے لمبی لمبی امیدیں دکھائی ہیں شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت یہ تمہارے سامنے ہے، بالکل سامنے۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ آج میرا فلاں دوست دنیا سے چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، کل میں بھی جاؤں گا۔ سامنے نظر آ رہی ہے قبر۔ دنیا کی ایک حقیقت جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا وہ قبر ہے۔ ہر شخص قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی قبر میں جاؤں گا۔ اتنی حقیقت جسے سامنے دیکھا جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس حقیقت پہ پردہ ڈالتا ہے اور تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ موت سامنے ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، پھر تم نے یہ کرنا ہے، پھر تمہاری یہ آرزو اس دنیا میں پوری ہوگی، پھر تم دولت کماؤ گے، پھر تم پیسہ کماؤ گے، مزے اڑاؤ گے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ کسی کو شیطان مایوس نہیں کرتا اس دنیا سے۔ 99 سال کی عمر کا اگر کوئی بوڑھا ہوگا، شیطان اسے بھی اس دنیا سے مایوس نہیں کرے گا۔ 99 سال کے بوڑھے کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ یقین نہ آئے تو جا کے دیکھیں، میں نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو پلاٹوں کے کاروبار میں دلچسپی لیتے دیکھا ہے اور دولت کی باتیں کرتے دیکھا ہے، حالانکہ انہیں اب اس دولت کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کھانے کے لیے دانت نہیں ہے، ان پیسوں سے مٹھائی نہیں خرید سکتے، شوگر کا مرض ہے، ان پیسوں سے کباب نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ لیکن دولت کی باتیں، ایک بوڑھے مجھے اپنے گھر لے گئے احسان آباد میں اور بتانے لگے اتنے پلاٹ میں نے احسان آباد میں خرید لیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسے وقت میں خرید لی جب قیمتیں بڑھی ہی نہیں تھی۔ اب میں نے ایک اچھی خاصی رقم انویسٹ کر دی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کی عمر 67-68 سال ہے، تقریباً 67-68، اور صحت بھی ان کی بتا رہی ہے کہ 2-4 سال سے زیادہ کی کہانی نہیں۔ اگر بچ بھی گئے تو کھانستے کھانستے اور دل کے امراض کی فکر کرتے کرتے کس وقت اٹیک ہو۔ لیکن باتیں ان کی دیکھیں، آپ 1 کروڑ پلاٹ بھی اگر خرید لیں، ساری دنیا کی زمین بھی آپ خرید لیں، تو یہ زمین آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ آپ اس زمین کی گردن کے مالک نہیں بن سکتے۔ پوری زمین بھی انسان خرید لے، کچھ وقت کے بعد یہی زمین انسان کو نگل جاتی ہے، یہی زمین نگل جاتی ہے اور گلا کرا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، یہ ہوگا، یوں ہوگا۔ شیخ چلی کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں، پرانا ہوگی جلدی جلدی سنا دوں۔ ہم سب شیخ چلی ہیں حقیقت میں دیکھا جائے۔ شیخ چلی کسی کے ہاں ملازمت کیا کرتا تھا۔ مالک نے کہا یہ انڈوں کی ٹوکری اٹھا کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ لے جاؤ۔ شیخ چلی نے انڈوں کی ٹوکری اٹھائی، اس میں زمانے میں فارمی انڈے تو ہوتے نہیں تھے، دیسی انڈے ہوتے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ 150 انڈے اگر میں لے کے بھاگ جاؤں، اس زمانے میں پتلی گلی بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں کہوں پتلی گلی سے نکل لیں، چوڑی چوڑی گلیوں کا رواج تھا۔ شیخ چلی نے کہا کہ میں اگر یہ انڈوں کی ٹوکری لے کے فرار ہو جاؤں، تھوڑی سی ٹینشن تو ہوگی، مالک پیچھے بھاگے گا، لیکن یہ نہیں بھاگ سکتا، میرا مجھے نہیں پکڑ سکتا ہے۔ میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو ان انڈوں سے سب سے پہلے میں چوزے نکلواؤں گا۔ یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے، انڈوں کی ٹوکری سر پہ رکھ کے 100 انڈوں سے 100 چوزے نکل کے اگر 8-10 مر بھی گئے تو 90 تو بچی جائیں گے۔ ان 90 چوزوں کو ذبح کر کے کھاؤں گا نہیں، بلکہ مرغی اور مرغا بننے دوں گا۔ کچھ دن صبر سے کام لوں گا، دال روٹی سوکھی پہ گزارا کروں گا، پھر ان مرغیوں سے جب انڈے نکلیں گے ان سے پھر چوزے نکلواؤں گا۔ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انسان انکار کرے کہ انڈوں سے چوزے نہیں نکلتے۔
اور پھر کیا وہ چوزے مرغیوں میں تبدیل نہیں ہوتے؟ اور پھر کیا ان مرغیوں سے دوبارہ انڈے نہیں نکلتے؟ اور ایک ایک مرغی سینکڑوں انڈے دے دیتی ہے. سوچ رہا ہے کہ کچھ وقت کے بعد اعداد و شمار بھی گن رہا ہے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یہ ہوگا، 3 سال کے بعد اتنے ہو جائیں گے. تو 5-6 سال کی بات ہے، اس کے بعد میرے اپنے باقاعدہ پولٹری فارم ہوں گے، صرف 6-7 سال کے بعد. اور ان پولٹری فارم سے پھر میں تجارت شروع کروں گا بڑے پیمانے پر، بڑے بڑے آرڈر آئیں گے میرے پاس. اس کے بعد میرے پاس دولت آنا شروع ہوگی تو کسی مالدار گھرانے میں کسی خوبصورت اور حسینہ سے شادی کروں گا. کیسے مزے ہوں گے. پھر میرے پاس اپنی گاڑی ہوگی، اپنا بنگلہ ہوگا، میرے بچے ہوں گے. پھر ایک دن ہوگا کہ بچے آئیں گے مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے، ابو دکان سے چیز لینی ہے، پیسے دے دیں. میں بڑے فخر سے یوں کر کے جھٹکوں گا ان کو، ہو بھاگو یہاں سے. جیسے ہی اس نے اپنے سر کو ایسے جھٹکا ہے، وہ انڈوں کا ٹوکرا نیچے، انڈوں کا ٹوکرا نیچے گر کے سارے انڈے ٹوٹ گئے. مالک نے کہا کہ کمبخت کسی جگہ سے کسی چیز سے ٹھوکر لگتی اور یہ انڈے گرتے تو میں کہتا تیرا قصور نہیں ہے، تو نے تو خود اپنی گردن کو ایسے پھینکا ہے، ایسے گھمائے اور یہ انڈے نیچے گرائے. میں تو دیکھ رہا ہوں تجھے، سارے انڈے میرے توڑ دیے تو نے بدبخت. شیخ چلی کہتا ہے تمیز سے بات کر، تو اپنے 100 انڈوں کو رو رہا ہے، میرا پورا خاندان اور بزنس تباہ ہو گیا. تو اپنے 100 انڈوں کو رو رہا ہے، میرا پورا خاندان، بزنس، گاڑی، بنگلہ، پولٹری فارم، لاکھوں کا کاروبار برباد ہو گیا. تو اس 100 انڈوں کو رو رہا ہے. رونا تو مجھے چاہیے ہے تو یہ لطیفہ، مگر اس میں بہت عبرت کا سامان ہے. یہ دنیا خواب ہے، اس میں انسان پلان بناتا رہتا ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور کوئی بعض چیزیں کر بھی لیتا ہے. ساری تمنائیں تو آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی. ما غوا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. ایک عربی شاعر ہے متنبی، اس نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دنیا سے آج تک کسی نے اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کی ہے، خواہشات کو پورا نہیں کیا ہے. اس لیے کہ انسان ایک چیز کو ہدف بناتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے یہ پوری ہو جائے. اگر وہ پوری ہو گئی تو ایک خواہش 1000 خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. اس کے بعد آگے 1000 خواہشات اور ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کا انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، عام لوگوں کا حساب کتاب تو ایسے ہی ہے. شیطان دنیا کی طرف دھکیل رہا ہے، موت کو نظروں سے ہٹا دیتا ہے. موت کا فرشتہ جس وقت نظر آتا ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے تو انڈوں کا سارا ٹوکرا ہی ٹوٹ گیا، میرے تو سارے پلان اور اس دنیا سے میں نے کیا کچھ سوچ رکھا تھا سب ختم ہو گیا. دنیا کی عزت بھی فانی، محبتیں بھی فانی. میاں بیوی میں کس قدر محبت ہوتی ہے، کس قدر محبت ہوتی ہے. زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مل کے اولاد کو پالتے ہیں. شوہر ساری زندگی بیوی کو کما کما کے کھلاتا ہے، مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا غم عورت کے لیے. شریعت نے بھی اسے اس غم کو منانے کی اجازت دی. 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کرے، زینت اختیار نہ کرے، سوگ منائے. 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد شریعت بھی اسے چھوڑ دیتی ہے کہ بس اب اسی کو لے کے تھوڑی بیٹھے رہو. 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا لو. شوہر بہت بڑی نعمت تھی، چھن گیا. یہاں ایک علمی نقطے کی بات بھی آپ سے عرض کروں. دیکھیے، باپ کے مرنے پر سوگ 3 دن ہے، بھائی کے مرنے پر سوگ 3 دن ہے. 3 دن کے بعد تعزیت بھی علماء کہتے ہیں مکروہ ہے. کیسا ہی قریب سے قریب چلا جائے، اولاد اگر مر جائے، جوان بیٹا مر جائے، 3 دن کا سوگ. شوہر کی بیوی مر گئی، شوہر بھی 3 دن کا سوگ. لیکن اگر عورت کا شوہر مر گیا تو شریعت اس نقصان کو عورت کے لیے اتنا بڑا نقصان مانتی ہے اور شوہر کی نعمت کے چھن جانے کو اتنی بڑی نعمت کا چھن جانا قرار دیتی ہے کہ اسے 4 مہینے 10 دن تک عدت کی نہ صرف اجازت بلکہ اس پر اس عدت کو واجب قرار دیتی ہے.
فقال لزوال نعمت النکاح، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے اس کا عدت گزارنا کہ اس سے ایک نکاح کی بہت بڑی نعمت چھن گئی ہے، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے پیدا ہی شوہر کے لیے کیا ہے، اور اس کا شوہر کے بغیر عورت کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد جب وہ مکمل عورت بن جائے، بچی تو عورت نہیں ہوتی، وہ تو نابالغ ہے، جب عورت بالغ ہو جائے تو اسلام عورت کے لیے نکاح کے بغیر زندگی پسند نہیں کرتا۔ اسلامی معاشرے میں اس کا تو تصور ہے کہ مرد رشتوں کے لیے خواب چھانتا پھرے، کمارا گھومتا رہے، اور جب تک نکاح کا انتظام نہ ہو اپنی پاکیزگی اور عفت کی حفاظت کے لیے کثرت سے روزے رکھے۔ عورت کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ وہ نکاح کے لیے پریشان ہو، اس کا نکاح بالغ ہوتے ہی ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، وجہ اس کی بالکل واضح ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اور بات یہی ہے، لوگ کہتے ہیں گھما پھرا کے ادھر ہی لے آتے، تو بھائی جب گھوم پھر کے ادھر آ رہی ہے، اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کریں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، فطرت کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کو مہنگائی، غربت اور مختلف عوارض کی بنیاد پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، بھائی اس مہنگائی میں اگر آپ دو نہیں رکھ سکتے تو ان عورتوں کو بم سے اڑا دو، کیونکہ عورتیں تو پیدا ہو رہی ہیں، ان کو بھی تو اس مہنگائی میں کفالت کے لیے کوئی بندہ چاہیے۔ غریب آدمی 6 بیٹیوں کو کیسے پالے گا؟ اس کے ہاتھ میں مہنگائی نظر نہیں آتی، وہ 6 بیٹیوں کو کھلا سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں، تو آپ 4 بیویوں کو کیوں نہیں کھلا سکتے؟ جبکہ وہ بوڑھا ہے، آپ جوان ہیں، اور اس کا ان بیٹیوں سے کوئی مفاد نہیں ہے، جبکہ آپ کا تو 4 بیویوں سے مفاد ہے، آپ ان سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں، آپ ان سے اولاد طلب کرتے ہیں، وہ آپ کی ہر قسم کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، ان کے باپ پر نہیں ڈالی۔ باپ کی ذمہ داری سے بلوغت تک تھی، وہ پوری کر دی اس نے، اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، شریعت اور فطرت کہتی ہے اس سے ان کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے، اور شریعت عورت کی ذمہ داری خود اس کے اپنے کندھوں پہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمانے ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، بما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد اپنا مال عورت پہ خرچ کرتا ہے، مرد کی ذمہ لگایا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو کھلائے اور پلائے۔ یہ جو ایک بیوی والا کانسیپٹ ہے نا پوری قوم میں، اس نے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہر آدمی ٹینشن میں پریشان، بیٹیاں ہیں رشتے ہی رو رہے ہیں لوگ بچی کی پیدائش پہ۔ تو میرے بھائی ہم تو یہ بات کہتے رہیں گے معذرت کے ساتھ، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ بری تو لگتی ہے ہر آدمی کو، اس لیے کہ 2 چیزوں پہ ہمارے زد پڑتی ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں نا 2 شادیوں کی، 2 چیزوں پہ زد پڑتی ہے۔ نمبر 1، اپنی بیٹی کے بارے میں ڈر ہوتا ہے ہمارا داماد اس کو سوگن نہ لے آئے، ایک ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ جب جائز ہے تو پھر ہمارے داماد کے لیے بھی جائز ہے، ہمارے بہنوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اور ایک زد اس پہ پڑتی ہے کہ اچھا اگر یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم کام ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو یہ اہم کام پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر کرنے کا سوچتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک صاحب آئے 40 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکی تھی ان کی عمر، کہنے لگے میں آپ کے بیانات سن کے بہت متاثر ہوں، میرا بھی ارادہ ہے۔ میں نے کہا پہلے اپنا پورا میڈیکل چیک اپ خاص طور پہ دل کا اچھی طرح سے کرا لیں، ورنہ آپ نے کی اور آپ کی بیگم کو پتا چلا اور جو ریئیکشن ہوا تو ہارٹ اٹیک کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہارٹ اٹیک سے بچنے کی۔ میں نے کہا یہ 40 سال سے پہلے جو جوانی کی مضبوط صحت والی عمر ہے نا، جس میں انسان میں بہت حوصلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کا کام ہے۔ اس کے بعد میڈیکل رپورٹ جب تک سامنے نہ آ جائے اس وقت تک نہ کریں، مر جائیں گے۔ بہت اچھا خاصا ریئیکشن ہوتا ہے، مجھے یہ سب باتیں معلوم ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا بہت مشکل، مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حل یہی ہے۔ بعض کام کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ان کے علاوہ کوئی آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپشن ہی۔ دیکھیں کس کی مثال دوں،
فقہا لکھتے ہیں کہ جب غیر مسلم مسلمان ملک پہ حملہ کر دے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اقدامی جہاد میں اور دفاعی میں فرق ہے. اقدام آپ نے کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہے تو شریعت کہتی ہے آپ 100 دفعہ سوچیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لڑیں اور طاقت اور قوت نہ ہو, مار کھا کے آ جائیں, پہلے سے بھی جائیں. اقدام کرنے سے پہلے شریعت کہتی ہے طاقت اور قوت کو اکٹھا کریں, دیکھیں کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی حملہ کر دے, آپ کے گھس جائے آپ کے ملک میں اور قبضہ کنٹرول کرنے لگے آپ کے ملک پہ, تو پھر فقہا لکھتے ہیں کہ پھر طاقت اور قوت نہیں دیکھی جائے گی. آپ کے گھر میں اگر ڈاکو گھس گیا, لوٹ مار کر رہا ہے اور قتل کر رہا ہے آپ کو, تو قتل جب کر ہی رہا ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اسے آپ کے پاس اگر اسلحہ نہیں ہے چاقو مارنے کی کوشش کریں, چاقو نہیں ہے مکہ مارنے کی کوشش کریں. اب یہ نہیں کہا جائے گا کلاشن کوف کا مقابلہ مکوں سے کون کر سکتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں کر سکتا, لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں, اب کرنا پڑے گا, ورنہ موت ہے, یقینی موت ہے. مکہ اٹھانے کے بعد بھی اگر موت ہے تو نہیں اٹھایا تو پھر بھی موت ہے. اٹھانے کی صورت میں ممکن ہے تھوڑا سا ڈر جائے, وہ 100 میں سے 1 درجے احتمال تو ہوگا نا کہ شاید جان لگ جائے. تو میرے بھائی دوسری شادی کے نتیجے میں جو فسادات ہیں, لڑائیاں, جھگڑے, ہارٹ اٹیک اور بےہوشی, لقوا, فالج, صحیح ہے نا, بیوی کو بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے فسادات ان کے امکانات میں مانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود جن مسائل سے ہم دوچار ہیں لڑکیوں کے رشتوں کے معاملے میں, یہ مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں, کیونکہ یہ فالج اور لقوے پھر بھی ہو رہے ہیں لوگوں کو. باپ کو فالج ہو رہا ہے جس کی 6-6, 7-7 بیٹیاں ہیں, اس شادی کی ٹینشن میں اس کو برین ہیمریج ہو رہا ہے. برین ہیمریج تو ہوگا اس کو بھی, آپ کو نہیں تو اس کو ہوگا. اور آج آپ کو نہیں ہوا تو کل جب آپ کی 5-6 بیٹیاں ہوں گی, آپ پریشان ہوں گے تو ان کی ٹینشن سے آپ کو برین ہیمریج ہو جائے گا. چند لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی, قربانی کا بکرا بننا پڑے گا, تاکہ تھوڑا سا اس قوم میں رواج پڑ جائے. جو رواج ڈالنے والے پہل کریں گے, خدا کی قسم اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے, بے پناہ اجر و ثواب. جب کوئی سنت مردہ ہو جاتی ہے, اس وقت جو لوگ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, وہ اللہ کی نظر میں جو نگاہ اور جو مقام بنا لیتے ہیں, بعد والے قطعاً ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں نوجوانوں کو اس بات کی بھرپور دعوت دیتا ہوں, کسی کی پرواہ کیے بغیر, نہ اس میں اپنے باپ کی سنو نہ اپنی ماں کی سنو, ان کا احترام کرو, بہت احترام ہے شریعت میں والدین کا, لیکن جس بات کی شریعت میں ترغیب دی ہو, اس ترغیب کے مقابلے میں والدین کی ترغیبات, اس پر عمل کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین کسی نوجوان اولاد کو شادی سے روکیں, بیٹا ابھی نہیں کرو اگلے سال کر لینا, بیٹے کا دل چاہ رہا ہے ابھی کروں, فقہا لکھتے ہیں کہ بیٹے کے لیے مستحب ہے کہ وہ ابھی کر لے, اس معاملے میں والد کی بات پر عمل نہ کرے, کیونکہ نکاح کی ترغیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں, جلد نکاح کی ترغیب. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مقابلے میں آپ کے والدین کی ترغیب کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. اور نبی نے ترغیب کیوں دی؟ بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے, آپ مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے جلدی, تو پھر آپ کی بہنوں کو بھی رشتوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہہ رہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن والدین کی اجازت نہیں. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا مال ہے, اتنی گنجائش ہے کہ آپ شادی کے بعد افورڈ کر سکیں, بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکیں. کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا پھر بسم اللہ کرو. ابا سے بد کلامی جائز نہیں ہے, لیکن اپنے خرچے پہ الگ کوئی فلیٹ لے کے کر لیں آپ. کہتے ہیں لیکن نہیں, میرے ابا اما کہتے ہیں نہیں, جب تک بہنوں کی نہیں ہو جاتی تمہاری بھی نہیں ہوگی. پہلے ان کو نمٹاؤ. نمٹانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ٹینشن بن چکی ہے نا, ان کو نمٹاؤ, جان چھڑاؤ. یہ جو اللہ نے معاذ اللہ مصیبت ہمیں دے دی ہے بیٹیوں کی, اس ٹینشن سے پہلے جان چھڑاؤ. تو میں نے کہا آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ اماں جی میری بہنوں کی بھی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان بہنوں سے جو نوجوان شادی کرتے ہیں ان کی مائیں بھی ان نوجوانوں کو روکتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ, میرا خیال ہے
وہ بھی روکتی ہیں کہ جب تک تمہاری بہنیں نہیں مر جاتی ہم اپنے بیٹوں کو نہیں کرنے دیں. اماں سے بولو کہ آپ مجھے کرنے دیں تاکہ کسی کی بہن ملتے اور اس کے بھائی پھر نکاح کے لیے آمادہ ہو. سب اسی طرح کریں گے تو پھر سب کی شادی ہوگی. ہر آدمی اپنی بہنوں کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی بہنوں کی کیوں نہیں ہو رہی کہ جو اس کی بہنوں سے کرتے وہ اپنی بہنوں کے چکر میں بیٹھے. سب نے فیصلہ کیا ہے مل بانٹ کے نہ تیری بہن کی شادی ہونے دیں گے نہ تو میری بہن کی شادی ہونے دیں گے. حماقت کے یاد رکھو احمقوں کے سینگ نہیں ہوتے سر پہ. احمقوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں اس موضوع پہ, لیکن جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی اس میں جذباتی ہونا پڑتا ہے. تھوڑا سا بھی سینے میں اگر دل نام کی کوئی چیز ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے ایسی باتوں سے. یاد رکھو ہمیں سیدھا راستہ صرف اور صرف اسلام اور قرآن بتائے گا. اہل دنیا تبصرے کرنا جانتے ہیں, کبھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے. اسلام نے جو نوجوان کو جلد نکاح کا حکم دیا اس میں بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے تاکہ لڑکیوں کے والدین پر بوجھ نہ بنے. جب آپ جلدی کریں گے تو ان کی نکاح جلدی ہو جائیں گے, ان کو رشتوں کی تلاش میں آسانی ہو جائے گی. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ اکثر لوگ تو ہیں شیطان نے انہیں خواہشات نفسانیوں میں لگا دیا, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں اسپیکر کو کیا ہو گیا, لیکن بہت سے بیچارے ایسے بھی ہیں جو دین کی طرف آئے اس کے بعد صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہیں کر سکے, پھر قواریت کی نظر ہو گئے. اپنی صلاحیتوں کو ایسے کاموں میں استعمال کیا ہے جن کاموں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں, بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں. حضرت رفع الیدین پہ کتنی صحیح حدیثیں مل جائیں گی, حضرت نماز میں ٹانگیں کتنے فٹ چوڑی کی جائیں, فلاں فرقے والے کہتے ہیں اتنی, فلاں والے کہتے ہیں اتنی. آج ایک مجھے سوال پوچھا کہ حضرت کیا حدیث سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ جو اتنی ٹیکنیکل قسم کی بات ہے, کیا حدیث سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا, اندازہ ہو گیا کہ یہ پرویزی فرقے سے انتقال ہوگا. یہ سوال ہر آپ کو پوچھتا, یہ ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں وہی پوچھتے ہیں یہ سوال. میں سمجھ گیا اس سوال کا منشا کیا. میں نے کہا حدیث سے قرآن کو منسوخ کیا جا سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث قرآن کو تبدیل کر دیتی ہے. منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بتا دیتی ہے کہ قرآن کا حکم کتنی مدت تک کے لیے تھا, اس کے بعد قرآن کا یہ حکم, اس مدت کے بعد قرآن کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو ہی نہیں رہا ہے. کہنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں یہ حکم قرآن میں نہیں ہے حدیث میں, یا قرآن میں تو یوں ہے حدیث میں یوں, آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے قرآن کی آیت منسوخ ہے. وہ قرآن کا درجہ تو زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی باتوں کو تبدیل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے تبدیل نہیں کر رہے, اس حکم کی مدت بتا رہے ہیں. اس کی مثال دیکھیں, حدیث میں آتے حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے یضع الجزیہ, جزیے کو ختم کر دیں گے. اس وقت یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا, جزیہ نہیں ہوگا. حالانکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ کافروں سے جب تم اقدامی جہاد کرو تو اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے لڑائی کو ختم کر دو. اب اگر کوئی احمق یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جزیے کے حکم کو تبدیل کر دیں گے, ظاہر ہے غلط ہے. تبدیل نہیں کریں گے, تبدیل اسلام نے کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ حکم جزیے کا عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے تک رہے گا. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے جزیے کا یہ حکم ختم ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبدیل نہیں کریں گے, اس حکم کی تبدیلی کی مدت کو بیان کر دیں گے. ایسے ہی حدیث سے بھی قرآن کے حکم کی تبدیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث بتا دیتی ہے قرآن کا یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا, قیامت تک کے لیے نہیں. ایسے ٹیکنیکل پیچیدہ سوال صحابہ نبی سے ایسے ٹیکنیکل قسم کے سوال نہیں پوچھتے تھے, کیونکہ صحابہ کو چاہیے تھی نجات, کہ جہنم سے نجات ہو جائے.
صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دے جس سے میں جنتی بن جاؤں۔ آج کوئی آتا ہے ایسے پوچھنے کے لیے حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا جنت میں داخلہ واجب ہو، آئے گا ٹیکنیکل قسم کے، زور سے آمین کہوں آہستہ کہوں۔ زور سے والے تو یہ کہتے ہیں، ان کی یہ دلیل مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 میں ایک چیز یاد کی ہوئی ہوگی، نماز پڑھ نہیں رہا ہوگا، نماز کے دلائل بڑے اچھی طریقے سے یاد کیے گئے، نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو ایسے بیچارہ جیسے کوئی مریض کچھ زبردستی مسجد میں کھینچ کے لایا جائے، آخری صف میں کھڑا ہوگا اور آخری صف میں چھیڑخانی کر رہا ہوگا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے آخری صف میں کھڑے ہو کے، ان کو پتہ کچے کچے نمازی پچھلی صف میں ہی ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنا آسان، چھیڑ رہا ہوگا ان کو، کونی مار رہا ہوگا۔ بعض اتنی زور سے نماز میں سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہو اور پھر وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر میں بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کی طبیعت میں فتنہ ہے ان کی بات کر رہا۔ پھر وہ پوچھے تو ہم اس کو بتائیں، پھر ہمیں مزہ آئے۔ پھر جب اس کو بتائیں گے تو وہ کہے گا نہیں ہم نے تو اپنے علماء سے اس کے برخلاف سنا ہے، تو وہ کہے آپ کے علماء قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ پھر وہ اچھا دلیل دو، پھر وہ قرآن کی آیت پیش کرے، پھر وہ آیت پیش کرے، ایک مناظرہ ہو جائے، ملاقہ ہو جائے اور مزہ آئے۔ کتنا مزہ آئے۔ ایک دفعہ انگریز کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، مسلمانوں میں جھگڑا ہوا تھا کہ زور سے آمین کہنا سنت ہے یا آمین آہستہ۔ زور سے آمین کو کہا جاتا ہے آمین بالجہر، اور آہستہ آمین کو کہا جاتا ہے آمین بالسر، سر کا معنی آہستہ۔ اتنی لڑائی ہوئی کہ انگریز کی عدالت تک مقدمہ پہنچ گیا کہ ان میں کون برحق ہے۔ انگریز نے دونوں کے دلائل سنے، دونوں قرآن حدیث کے دلائل، اور دلائل سننے کے بعد انگریز جج جو ہے نا بوکھلا گیا، کہہ رہے دلیل اس کے پاس تھی اس کے پاس بھی ہے، اس کی کھوپڑی ایسی گھومی، کہتا ہے بھائی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تمہارے مذہب میں آمین بالجہر بھی ہے، آمین بالسر بھی ہے، لیکن آمین بالشر نہیں ہے۔ یہ تم جس آمین کے پہلو یہ شر والی آمین، لڑائی جھگڑے والی آمین ہے، اس کا تمہارے مذہب میں کوئی تصور نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بھی روایات سے ثابت ہے، ملتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے۔ بعض دلائل اس کا تقاضا کرتے ہیں، بعض دلائل اس کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ نہ پڑھی جائے، اس لیے بعض کا رجحان ایک طرف ہوا، بعض کا رجحان دوسری طرف۔ لیکن خدا کی قسم قرآن و حدیث کی کوئی دلیل اس بات پر شاہد نہیں ہے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل قرار دیا جائے اور ایک دوسرے پر گمراہ ہونے کے فتوے لگائے جائیں، ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث کا منکر کہا جائے، ایک دوسرے کو اندھا مقلد کہا جائے۔ ایسی ایک روایت اور ایسی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ اتنے چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں اختلاف اور فرقواریت پیدا کی جائے۔ آج یہ کچھ ہو رہا ہے۔ شریعت نے جس مسئلے کو اور جس بات کو جتنا مقام دیا ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا کرتا تھا فروعی مسائل میں، ایک اپنی دلیل پیش کر دیتا، دوسری اس کا جواب دے دیتے، اس کے بعد خاموش ہو جاتا۔ اب جس نے جس پر عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تجارت کے کسی مسئلے پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے سے اختلاف، بلکہ یہ کہنا چاہیے حضرت مفتی تقی صاحب کا حضرت کی رائے سے اختلاف، کیونکہ شاگرد کا استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا، استاد کا شاگرد سے اختلاف، یہ تعبیر مناسب نہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے 8-9 سال تک مسلسل استاد رہے ہیں، 7-8 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے مسلسل شاگرد رہے ہیں، اور صرف شاگرد نہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب نے باقاعدہ تربیت، اخلاقی تربیت بھی حضرت کے ذمہ لگائی ہے۔ تہجد کے لیے رات کو جگانا حضرت مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کو یہ ذمہ داری بھی آپ کے والد نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ذمہ لگائی تھی۔ ایسا گہرا تعلق۔ تجارت کے کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، حضرت نے اپنے دلائل لکھ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھیجے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا جواب لکھ کے بھیجا، حضرت نے پھر اس جواب کا دوبارہ جواب لکھ کے بھیجا،
اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس جواب کے جواب کا جواب نہیں دیا اور اپنی رائے سے رجوع بھی نہیں کیا، اس لیے کہ دلائل دونوں کے سامنے آ گئے، بھائی آپ کا جواب بھی آ گیا، میرا جواب آپ کے سامنے، اب آپ یہی چھوڑی کہ ساری زندگی اسی میں لڑتے چلے جائیں، بحث کرتے چلے جائیں، بس ٹھیک، اس کے بعد اگر اختلاف ہو جائے آپ کی رائے ہو میری رائے ہو۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب شائع نہیں کیا، نہ دیا، تو ہمارے حضرت نے دونوں دلائل کو جمع کر کے ایک رسالہ شائع کر دیا، فرمایا کہ ہمارا اس مسئلے پر مباحثہ ہوا ہے ہم دونوں کا آپس میں، چونکہ کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں ہوا تو علماء کے افادے کے لیے اس کو شائع کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے اہل علم دونوں کے دلائل کا تجزیہ کریں، دیٹس آل، بس خبر۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ جب بھی آتے ہیں مفتی تقی صاحب پوچھا حضرت نے آؤ اس مسئلے کا کیا بن گیا، بن گیا بھائی جتنا بننا تھا، مسئلے کو تو جتنا مسئلہ ایک تو مسئلہ تو پہلے ہی مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو مزید مسئلے کا تڑکا لگا کے بہت بڑا مسئلہ بنا دیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اس معاملے میں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہماری پبلک جذباتی ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں بھی شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں شریعت نے کسی پہلو کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس نے ہماری رہنمائی رکھی ہوگی، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، یا اللہ کو تو کم از کم معلوم تھا کہ یہ امت سے مسائل کے اختلاف کا شکار ہوگی، لہذا ان اختلافات کو کیسے حل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ یقین نہ آئے صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک گروہ بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ بہت اہم ترین حدیث ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو کہاں بھیجا؟ بنو قریظہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ عصر کی نماز تک بنو قریظہ پہنچ جائیں گے، راستے میں چونکہ ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دشمنوں کا خطرہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وصیت فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اپنے مقام اور بنو قریظہ تک نہ پہنچ جائے۔ عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا، خطرہ تھا کہ راستے میں کھڑے ہوں گے، ایک مقام کو پڑاؤ ڈالیں گے، حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنا۔ صحابہ کی یہ جماعت اور لشکر روانہ ہوا، اللہ کی قدرت کی اتنی تاخیر ہو گئی بنو قریظہ پہنچنے میں کہ عصر کی نماز کا وقت قضا ہونے لگا۔ اب صحابہ کو خیال ہوا اگر ہم نے بنو قریظہ پہنچنے کا انتظار کیا عصر کی نماز بولو بھائی قضا ہو جائے گی۔ یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ترین حدیث ہے کہ آج ہمارے اختلافات اور آپس میں دست و گریبان ہونے سے بچانے کے لیے عقل مند آدمی کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اور اللہ کا اس امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسی پیغمبر کے ایسے واقعات کی بھی اللہ نے حفاظت کی اور امت تک صحیح سند کے ساتھ پہنچایا تاکہ 1400 سال کے بعد امت کے علماء اور یہ امت ان احادیث کو حوالے میں پیش کر کے اپنے اختلافات کو ختم کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھنا، مگر حادثہ کیا ہوا کہ صحابہ عصر تک بنو قریظہ پہنچ ہی نہیں پائے، راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نبی کے حکم کی مخالفت، کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ راستے میں خطرہ ہے، وجہ نہیں بتائی، بس سیدھا سیدھا حکم دیا تھا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ نماز نہ پڑھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا، آپ لوگ ایسے دیکھتے ہیں نا گردن یہ ہلاتے ہیں، کچھ میں سمجھ ہوتا ہے کہ ٹی وی میں آ رہا۔ صحابہ کرام کا راستے میں، اب صحابہ کرام پریشان کہ نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی حدیث کی مخالفت، نبی کی اتباع کی مخالفت۔ قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت بھی قرآن ہی کی اطاعت ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ خیال اگر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز قضا کرنا کتنا بڑا جرم، یہ بھی تو نبی ہی کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم تو باقی نمازوں سے اور زیادہ ہے،
یہ نماز کیسے قضا کرتے ہیں جس کا اتنی تاکید ہے؟ اب پریشان ہو گئے، آپس میں صلح مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دلائل متعارض ہیں، نبی سامنے موجود نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لیں، اگر موجود ہوتے تو پوچھ لیتے، اختلاف ختم ہو جاتا۔ مسئلہ تو وہی کھڑا ہوتا ہے میرے بھائی کہ دلائل دونوں طرف ہیں اور نبی آپ کے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اب حضرت اب کیا کرنا ہے، تبھی تو علماء میں اختلاف ہوگا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ بھی فرقہ پرستی کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کا کام یہ تھا قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو توڑنا۔ مجھے کہنے لگے قرآن کہتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ ایمان والے تم نے اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف یعنی قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ، اس کو علماء کی طرف نہ لے کے جاؤ، علماء کی قرآن حدیث۔ تو میں نے کہا میرے بھائی بالکل ہمارے یہ ایمان ہے، ہمیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، اختلاف ہے، ہم اور ہمارے علماء قرآن حدیث ہی کی طرف لوٹاتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن حدیث کی طرف لوٹایا، بہت سے مسائل میں تو اتفاق ہو گیا، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن حدیث کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف باقی رہا، پھر کیا کریں، پھر کس کی طرف لوٹائیں؟ مسئلہ تو یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی زندہ اور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں اللہ کے نبی قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا، ایک دفعہ یہ فرمایا، تو آپ کی اس بات کا مطلب کیا تھا اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً ایک بات کا مطلب کچھ اور ہوگا، دوسری تعارض نہیں ہوتا، تعارض ہمیں لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں میں متعارض ہیں، موجود نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ خاموش۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں اب کیا کریں گے۔ اس بارے میں یہ آیت خاموش ہے، اس بارے میں دوسری حدیث ہے جو بنو قریظہ والی حدیث وہ بتا رہی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ اثر کی مشورہ ہوا آپس میں، لیکن ایک رائے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب کیا کریں؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ نے اس مسئلے کو قرآن حدیث ہی کی طرف لوٹایا کہ اثر کی نماز پڑھی جائے یا قضا کی جائے، قرآن حدیث کی طرف لوٹایا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رد الی اللہ والرسول کیا صحابہ کرام نے۔ بعض صحابہ نے دلیل دی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی، اور یہ قرآن کی آیت حدیث کے متعارض نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نماز قضا کروانا نہیں تھا، ممکن ہے دشمنوں سے حفاظت مقصود ہو، اور آپ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ نماز واسطے میں قضا ہو جائے گی، لہذا قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھی جائے، اس کو قضا نہ کیا جائے۔ یہ اللہ رسول ہی کی طرف لوٹا ہے۔ دوسرے صحابہ نے کیا، ان کے دلائل کیا ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ جس رسول پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنا۔ ممکن ہے یہ ہماری یہی باتیں صحابہ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، ممکن ہے ہماری آزمائش ہو کہ آج ایسے موقع پر ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں، ممکن ہے میں آزمایا جا رہا ہوں، لہٰذا ہم نے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اور واضح نص کی اور واضح حدیث کی مخالفت کریں۔ دونوں نے قرآن حدیث کے لوٹایا، مگر اس کے باوجود اتفاق، اگر اتفاق ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مسئلہ تو وہاں کھڑا ہوتا ہے اختلاف ہو، پھر بھی اتفاق نہیں ہوا تو اختلاف ہو گیا۔ لہذا اب ایسا نہیں ہوا کہ اس اختلاف کے بعد اب جو سننے کی بات ہے نا وہ یہ اہم ترین بات، اختلاف ہوا، بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی، پڑھنے والوں نے نہ پڑھنے والوں کو معاذ اللہ گالیاں نہیں دی، نہیں یہ بات سنی، یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ گمراہ، قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کا آیت نمبر اور صفحہ نمبر کے ساتھ حوالے پیش کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی نماز قضا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حدیث کے منکر ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی ان سے زیادہ اچھا قرآن کو سمجھتے ہیں۔ نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ راستے میں ڈاکو وہ خطرہ ہے یا یوں ہے، نبی تو صاف الفاظ ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر فلاں حدیث نمبر فلاں۔ ایسا کوئی جھگڑا صحابہ میں نہیں، پتا تھا کہ بھائی دونوں کا مقصد جنت میں جانا ہے۔ کسی کو کوئی مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ جان کر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرے اور اس کے ڈر جائے، بڑے دل گردے والا کام ہے یہ۔ ایسا ہی کرنا ہوتا تو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی، کافر بن جاتے تھے۔
ایسے ہی پڑھنا تھا تو ایسے ہی کرنا تھا, داڑیاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی, اتنی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے. ایسا کوئی جھگڑا صاحب نہیں جن کی سمجھ میں آیا پڑھ لو انہوں نے پڑھ لی, جن کی سمجھ میں نہیں پڑھو انہوں نے نہیں. ذرا بھی اختلاف, یعنی اختلاف سے میرا مقصد آپس میں دستے گریبان نہیں. نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جس نے پڑھی انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ چونکہ فرقواریت کی فہرست میں داخل, لہذا تمہارا فرقہ ایک الگ فرقہ اور ہمارا فرقہ آج سے الگ فرقہ, ہم اہل قرآن کہلائیں گے اور تم اہل حدیث کہلاؤ گے. ہم ایک جماعت المسلمین کی بنیاد رکھیں گے. فرقواریت کا وہ دور شروع ہو چکا ہے, جب تک نبی کے پاس نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ہماری جماعت جماعت المسلمین اور یہ حضرت اس کے امیر اور ہم اب اس سے چمٹے رہیں گے. جب تک نبی کے پاس نہیں پہنچ جاتے فرقواریت سے بچنے کا ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ ایک توحیدی یا جماعت المسلمین فرقے کے نام سے ایک بنیاد رکھیں. اپنے علاوہ باقی تمام کو کہیں یہ گمراہ ہیں, ان کو تو قرآن پر عمل کرنا نہیں آتا, ان کو تو حدیث پر عمل کرنا نہیں آتا. آج سے ہم تمہارے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے اور آج سے تمہاری ہمارے پیچھے نہیں ہوں گی. تمہارا چینل علیحدہ, ہمارا چینل علیحدہ. آج سے ہماری پگڑیوں کے رنگ تبدیل ہو جائیں گے. پگڑیاں دیکھ کے یہ اندازہ ہو جائے گا اس پگڑی کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ عصر کی نماز پڑھنے والے ہیں, اور یہ پگڑی کا کلر بتا رہا ہے کہ ان کا قبلہ کوئی اور ہے, یہ کسی اور نبی کے معاذ اللہ امتی ہے. ان کی ہمارے پیچھے نہیں ہوگی اور ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوگی. آج سے ہمارے یہاں طلاقیں تو ہوں گی, آپس میں شادیاں نہیں ہوں گی. نہ کوئی مناظرے کی ڈیٹ متعین کی گئی کہ آ جاؤ بنو قریظہ پہنچ کے سب سے پہلے اسٹیج سجایا جائے گا اور دونوں گھڑے بیٹھیں گے اور مناظرہ کریں گے. کوئی ملامت نہیں, کوئی کچھ نہیں. جب یہ قافلہ واپس پہنچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو تعلیم کا طریقہ اور شفقت اور حکمت دیکھی, اگر اللہ کے نبی اس سے بھی کہہ دیتے کہ یہ فریق صحیح ہے دوسرا غلطی پر ہے, قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو فرقواریت کی آگ بھڑکانے کے لیے ایک راستہ ہاتھ نہ جاتا نہیں بات سمجھا. حالانکہ ممکن ہے اللہ کے نبی کو معلوم ہو کہ ان میں کس نے صحیح کیا اور کس نے غلط کیا, میری بات کا مطلب کیا تھا اور یہ کیا سمجھے. آپ تو جانتے تھے نا, لیکن آپ نے اظہار نہیں کیا, یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ صحیح تھا یہ غلط. یہ نے میری بات صحیح سمجھی اور آپ نے غلط سمجھی, یہ بھی خاموش رہے. اور نبی کی خاموشی نبی کا بیان ہوتا ہے. نبی کسی عمل کو دیکھ کے خاموش ہو جائیں, تمام محدثین کا اتفاق ہے خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اس عمل پہ راضی ہے, اس اختلاف پہ بھی راضی ہے نبی. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خاموشی کے ذریعے یہ تبلیغ کر دی کہ آج کے بعد اس امت میں جب بھی فروعی مسائل میں اختلاف ہوگا, اگر وہ اختلاف علم اور اخلاص کی بنیاد پر ہے, یہ ضروری ہے کہ اختلاف عالم کر سکتا ہے, جاہل نہیں کر سکتا. آتا واتا کچھ نہیں ہے, ایک حدیث لے کے آ گئے اور علماء سے بحث کر رہے ہیں. لکل فن الرجال, ہر فن کے اہل ہوا کرتے ہیں. اختلاف علمی بنیادوں پر ہو, نمبر 2 اخلاص کی بنیادوں پر, مقصد اللہ رسول کی اتباع ہو. ایسا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے, امت میں دونوں طبقے قابل قبول ہیں اور دونوں جنتی ہیں, اور یہ ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہے جس پر حدیث میں وعید ہے. آج جو بھی آئے نا, کوئی رفع الدین کر رہا ہو, نہیں کر رہا ہو, حدیث میں 73 فرقے بنیں گے, ایک جنتی. میں جو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہوں میں جنتی ہوں, جو ٹانگیں چوڑی کر کے یا پتلی کر کے پڑھ رہے ہو ان 72 میں داخل ہے. جس آدمی کو بیوقوف کو اس حدیث کا مطلب نہ آتا ہو, وہ مجتہد بنا بیٹھا ہو اور لوگوں کو برغلا رہا ہو. اور حیرت کی بات ہے کہ آج جتنے فرقے پھیلائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے, قرآن و حدیث کے عنوان سے, اور اس سے مزید تعجب کی بات یہ اتحاد کے عنوان سے اختلاف پھیلایا جاتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آ گئے اور کہنے لگے, میں اس وقت بچہ تھا, پہلا سال تھا میرا مدرسے میں, مجھے کوئی آتا واتا نہیں تھا, نہ حدیث پڑھی تھی نہ کوئی عربی گرامر پڑھی تھی, وہ شروع ہی کیا تھا. ایک صاحب پہنچ گیا کیونکہ دیکھا دین پہ آ رہا ہے تو اس کو ادھر فرقواریت پہ لے جاؤ. کہنے لگے حضرت کو نہیں کہا, مجھے اس وقت میں بچہ تھا, وہ صاحب حضرت سے میرے لیے اتنی بڑی داڑھی ہوئی. اب دیکھو ان کو چاہیے تھا ایک بچہ نوجوان کھڑا چھاٹ دین کی طرف آئے تو اس کو نماز روزے کی تلقین کریں, ابا اما کی اتباع کی تلقین کریں, بیٹا ابا سے اچھی طرح سے بات کیا کرو, اما کا کہنا مانا کرو, ماؤں کے قدموں کے لیے جنت ہے, نماز پابندی سے پڑھا کرو. ایسی باتیں کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟
بیٹا چوری بری چیز ہوتی ہے، بیٹا جس مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو علم دین حاصل کر رہے ہو، خوب شوق رغبت کے ساتھ حاصل کرنا، یہ باتیں سمجھاتے ہمارے دل میں عقیدت محبت پیدا ہوتی ماشاءاللہ. لیکن سمجھاتے کیا اتنی بڑی داڑھی، سر پہ ٹوپی. کسی بے دین آدمی نے مجھے اس قسم کی بات نہیں سمجھائی. وہ آدمی جس کی اتنی بڑی داڑھی اور سر پہ ٹوپی اور نمازی پرہیزگار، محراب کا نشان ماتھے پہ، وہ آ کے مجھے کیا سمجھا رہے، اتنے سے بچے کو ورگلا رہا ہے. کہہ رہے یہ جو آپ کے علماء ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں یہ جائز ہے؟ میں نے کہا امام حنیفہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ہم سے بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، تو میرا خیال ہے علماء کی اتباع کو کرنی چاہیے. مجھے تو اس وقت اتنے دلائی بلائی آتے بھی نہیں تھے. کہہ رہے نہیں یہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کس خوشی میں؟ کہہ رہے تو اس سے تو امت میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، 4 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور شاید میرا خیال ہے اہل حدیث کا بھی نام لیا کہ 5 بن گئے. وہ ان کا بھی ایک اپنا اصول ہے، کچھ وہ تکلیف تو نہیں کرتے مگر کچھ اپنے اصول ضابطے ان کے علیحدہ سے مانتے، وہ بھی قرآن حدیث ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی کوئی قرآن حدیث میں مخالفت نہیں ہوتی. تو اتنے سارے بن گئے ہیں تو کیوں نہ ان سب کو مسترد کر کے، ان سب کو تحلیل کر کے ہر آدمی خود سے قرآن حدیث میں دیکھے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، جو فرمایا ہے ویسا ویسا عمل کرتا چلا جائے. نہیں ہوگا سر یہ 4 مذاہب بنانے کی، یہ حنفی شافعی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے کہا اس میں اختلاف بھی نہیں ہوگا، سب کی ایک رائے ہوگی. جو اللہ اور اس کے رسول نے لکھا ہوئے صحیح حدیث تو صحیح ستہ ہیں، ان میں جو صحیح حدیث ہیں جن کی صحت پر علماء کا اتفاق ہے، جن میں خاص طور پر بخاری اور مسلم، ان کو لے لیا جائے. جو اس میں لکھا ہے بخاری میں جیسا جیسا لکھا ہے عمل کرتے چلے جاؤ، مسلم میں جیسا جیسا لکھا ہے عمل کرتے چلے جاؤ، قرآن میں جہاں جہاں جو حکم دیے کرتے چلے جاؤ. سب امت متفق ہو جائے گی، متحد ہو جائے گی، ایک ایک مسئلے پہ جمع ہو جائے گی. یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں زیادہ چوڑی ہیں تو کسی کی پتلی ہیں نماز میں، کوئی ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر ٹوپی کے، اور بعض تو دوسروں کو ٹوپیاں پہنا کے نماز پڑھ رہے ہیں. بس تو سارا دن لوگوں کو ٹوپیاں پہناتے رہتے ہیں، پھر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں. مختلف قسم کے اتنے فرقے. مجھے اس وقت دلائل نہیں تھے آتے تھے، لیکن میں نے اس سے ایک بیچارے سے ایک بات کی جس کے بعد وہ ہفتہ پکا رہے گا. میں نے کہا میرے بھائی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ان کو عالم مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں عالم تو مانتے. میں نے کہا عالم کا مطلب قرآن اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے سینے میں محفوظ تھا؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا مجتہد بھی مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی جو بے پناہ استنباط کی جو طاقت اور ملکہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے عطا کیا تھا؟ ہاں مانتا ہوں میں نے کہا یہ بھی مانتے ہیں کہ آج کے علماء کی نسبت ان کا زمانہ پیغمبر کے زمانے کے بہت زیادہ قریب ہے. یہ 2ری صدی ہجری 1لی صدی ہجری کے لوگ ہیں اور ہم 15ویں صدی کے لوگ ہیں. اتنا فاصلہ نبی، ظاہر ان برکات سے ہم محروم ہیں. انہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو اور بہت سے تو صحابہ کو دیکھا ہے، بعض نے تو صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی نمازیں دیکھی، ان سے علم براہ راست حاصل کیا. تو میں نے کہا انہیں یہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کی صحبت کا جو شرف حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل نہیں. اور 4تھی چیز جو سب سے اہم ہے، ان کے متقی، پرہیزگار اور عالم ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. کہتے ہیں ہاں اجماع ہے، مانتا ہوں. میں نے کہا جن کی یہ خصوصیات ہو، جس کے تقوی اور علم پر پوری امت کا اجماع ہو، انہوں نے جب قرآن و حدیث پہ تحقیق کی تو 4 فرقے بن گئے، وہ نہیں متحد ہو سکے. اور آپ 1 ارب 22 کروڑ مسلمانوں کو جب قرآن حدیث کی ریسرچ پہ لگائیں گے، جن میں 1 ارب 22 کروڑ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو. ایک اگر زندہ باد تو دوسرا کہتا ہے مولوی مرد آباد. ایک کہہ رہا ہو اس مولوی جیسا میں نے پرہیزگار دیکھا نہیں، دوسرا کہہ رہا ہوگا اس سے بڑا فراڈی دنیا میں کوئی نہیں. 1 ارب 22 کروڑ ہم جیسے مسلمانوں کو جب آپ تحقیق پہ لگائیں گے تو میں نے کہا میرے بھائی پھر امت متحد نہیں ہوگی. 4 کے بجائے 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے اور بن رہے ہیں. میرا خیال نہیں ہماری بات. میں بچہ تھا، اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا. وہ صاحب بیچارے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پھر اس طرح سے میری خدمت میں کبھی جائیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو امت کو کسی دوسرے کام پہ لگاؤ. یہ مسائل کی بحث علماء کا کام ہے، ان کو چھوڑ دو. جس کو جس عالم کا اعتماد ہے، اعتماد ضروری ہے. پہلے آپ دیکھیں یہ عالم خود بھی قرآن حدیث پہ چلتا ہے، یہ عالم خود بھی نبی کی اتباع کرتا ہے. آپ کو اعتماد آ گیا، اس سے پوچھ لیا کریں اور عمل کر لیا کریں. آپ کی نجات انشاءاللہ ہو جائے گی. میرا خیال نہیں آتا.
اور زیادہ توجہ کس کی طرف دیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا اگر تم نے رفع اليدین نہیں کیا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یا کر لیا تو پھینک دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو جو ہم نے حرام قرار دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، کبیرہ گناہوں کو۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ قرآن کی واضح نص ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اللہ ان چھوٹی اور پیچیدہ باتوں پر ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کبائر کے ارتکاب پر۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جن کو قرآن حدیث نے کھول کھول کے بیان کیا۔ فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، مسلمان کو قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، باپ اور ماں کو ناراض کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، رشتہ داری کو توڑنا، خونی رشتوں کو، بھائی اور بہن کے رشتے ٹوٹتے آج ہمارے معاشرے میں کوئی جوڑنے والا نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وراثت کے مال کو کھا جانا، باپ کا انتقال ہوا بہن کی وراثت غصب کر گیا، چھوٹے نامعلوم بچے ان کی وراثت پی گیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو نابالغ بچوں کا مال کھاتے ہیں، ان کی وراثت کھاتے ہیں، حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا کٹانا یہ کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور میرے بھائی، مسلمان کو آپ نے کسی جرم میں عیب میں مبتلا دیکھا، وہ چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ کامل درجے کی غیبت ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے راز کو فاش کر دینا، چغلی لگا کے گھروں کو آپس میں لڑوانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، تنظیموں کو آپس میں لڑوانا، چغل خور کے بارے میں کیسی شدید وعیدیں قرآن میں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قضا کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی سونے اور چاندی کے سکوں کو جلا کے ان کی پیشانیوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا۔ میرے بھائی یہ کرنے کے کام ہے، اپنے پڑوس میں، اپنے اڑوس پڑوس میں بھوکے اور ننگوں کا خیال نہ کرنا، یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جن سے قرآن ہمیں روک رہا ہے۔ اگر میرا خیال ہے ہم ان مسائل کی طرف اپنی توجہ دینا شروع کر دیں اور ان کو جو ہے نا ان کی اصلاح کے لیے اس کی کوشش میں لگ جائیں اور جس عالم پر اعتماد و مسئلہ اس سے پوچھ لیا کریں، میرا خیال ہے ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ورنہ خدا کی قسم یہ اختلافات بڑھیں گے اور آپس میں تلواریں چلیں گی اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوگا۔ میں اگر کوئی صاحب میری مجلس میں اس وقت اہل علم میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس قابل تو نہیں کہ اہل علم کو میں نصیحت کروں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی داعی بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی میں یہ گزارش کروں گا خدا کے لیے آپ سے اگر کوئی اس قسم کے مسائل میں الجھنا بھی چاہے تو اس کو اس قسم کی نصیحتیں کر کے ان مسائل سے ہٹا دیا کریں اور مزید بحث میں الجھایا نہ کریں۔ وہ آپ یوں کرنا والوں نے یوں ہے، یوں ہے تو آپ کہتے تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ بیوقوف احمق قسم کے لوگ، ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایسے وہ لگ جاتا ہے ایک لا حاصل بحث میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقواریت کی لعنت سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دین پر آنا چاہتا ہے، شیطان پھر انہیں ان غیر ضروری مسائل میں الجھا کے اس کے دین کو برباد کرتا ہے۔ اسے پتا ہے اس نے زنا کو چھوڑ دیا ہے، اس نے شراب کو چھوڑ دیا ہے، نمازی بن گیا ہے، اب اسے فرقواریت کی آگ میں الجھاؤ۔ یہ اپنی نماز کو نماز سمجھے، باقی تمام مسلمانوں میں جتنے نمازی ہیں اسی کا اکرام نہ کرے، ہر ایک پہ فتح لگاتا رہے صرف میری ہوتی ہے، تیری تو ہوتی نہیں ہے، تو جتنی مرضی پڑھتا رہے۔ آئے گا سمجھ؟ صرف میری زکوٰۃ اللہ کے قبول ہے، یہ سارے مولوی غلط ہیں، یہ سارے 2 نمبر مولوی ہیں۔ آئے گا سمجھ؟ یہ جتنے فلاں مسجد کے نمازی مجھے پتا ہے کتنے، آج کل ایسی بات ہے نوجوان کو میں دیکھتا ہوں، خود نماز پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے کی نمازوں کو غلط قرار دے رہے ہوں گے۔ یہ عجب ہے، خود پسندی ہے، اللہ کو خود پسندی پسند نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تواضع اختیار کرو، تواضع۔ دیکھو جتنے پیغمبروں کی دعوت ہے، دعائیں ہیں قرآن نے نقل کی ہیں، جتنے اہل اللہ کی دعوت کو نقل کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں مسلمانوں میں شامل کر لے۔ مسلمین میں کیا مطلب؟ تیرے پہلے سے نیک بندے ہیں، ایسے نہیں کہ میں واحد دنیا میں پہلا آدمی پیدا ہوا ہوں جو نیک ہوں، تیرے پہلے سے جو نیک بندے ہیں تو ان میں ان کی فہرست میں مجھے بھی شامل کرنا۔ اس کا مطلب میں مانتا ہوں اور بھی ہیں میرے علاوہ۔ یہ جو میں خطبے میں اکثر دعا پڑھتا ہوں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے جو دنیا میں بے شمار ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ یہ نہیں کہ اللہ یہ تو سارے غلط ہیں، یہ جتنے ہدایت یافتہ لوگ سمجھے آ رہے ہیں 2 نمبر ہیں سارے، صرف تو مجھے ہدایت کامل عاجل عطا فرما اور ان 2 نمبر لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ دعا پیغمبر نے نہیں سکھائی ہے،
اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ تیرے اتنے سارے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے مجھے بھی تو شامل کر لے، وعافنا فی من عافیت، اتنے لوگوں کو تم نے گناہوں سے پاک زندگی عطا کی، عافیت کی زندگی عطا کی ہے، اے اللہ مجھے بھی ان کا ایک ادنا فرد بنا لے، وتولنا فی من تولیت، اے اللہ کتنے ولی ہیں تیرے دنیا میں، بہت ہیں تیرے دنیا میں ولی، تیرے دوست، یہ نہیں کہ صرف بیماری میں ایک سنگ بنیاد رکھی گئی ہے ان کے 4 آدمی جو ہے نا جماعت المسلمین کے یہ اولیاء اللہ ہے، باقی سارے دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے، اے اللہ تیرے بہت سارے ولی دنیا میں موجود ہیں، تو مجھے بھی ان میں ایک ادنا فرد کے طور پہ شامل کر لے۔ ہمیشہ شمولیت کی دعا مانگی جا رہی ہے، بنیادیں رکھنے کی دعائیں نہیں مانگی جا رہی کہ اللہ تو ولایت کی بنیاد مجھ سے رکھوا لے، اسلام کی بنیاد مجھ سے رکھوا لے، توحید کی بنیاد مجھ سے رکھوا لے۔ توحید پرست پہلے سے بہت سارے موجود ہیں، تو مجھے بھی ان توحید پرستوں میں شامل کرنا۔ اتفاق سکھایا جا رہا ہے، دوسرے کے بارے میں یہ جذبہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے علاوہ تم سے اچھے بہت ہیں، تم ان کا ایک ادنا فرد اگر بن گئے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان کو غلط قرار دے کر اپنے آپ کو صحیح قرار دینا اس سے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت اور الفت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کبائر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اور حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔